آج میری تقریر اور گفتگو کا موضوع سخن ہے حق و باطل پر غالب کرنے کے لیے عورت کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر سکتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ہر اجنبی نظر سے خود کو چھپا کر رکھنا، ہر اجنبی نظر سے خود کو چھپا کر رکھنا، ایسی فانی دنیا سے تم دامن بچا کر رکھنا، اور رات کے اندھیرے یا سویرے دن کے سر پر تم اپنا آنچل ہر دم اڑا کے رکھنا۔ تمام سامعین جتنے بھی بہن بھائی سننے والے ہیں، آپ سب توجہ فرمائیے۔ باطل کا لفظی معنی جھوٹ ہے، اور جھوٹ پر ہمیشہ سچ غالب آتا ہے، باطل مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب جھوٹ کا سر نکلتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جب ایک طرف سے حق باطل کا سر کچل ڈالتا ہے تو دوسری طرف سے منہ نگل لیتا ہے۔ حق ایک شاخ ہے جبکہ باطل کی 7 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو میرے تمام بہن اور بھائیوں، اب ہم کو سوچنا ہوگا کہ حق کی تو ایک شاخ ہے جبکہ باطل کی 70 سے یا 7 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو ہم نے ان شاخوں کے سر کو کیسے کچلنا ہے؟ آئیں بتاتی ہوں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ حق پر اس کو سب نے متحد ہو کر غالب کرنا ہے۔ ہمارا آج کا دور کیسا بن چکا ہے؟ ہر طرف قرآن اور سنت سے روگردانی، ہر طرف سے اسلام سے منہ پھیرنا، کھلے عام مردوں کے سامنے بہنوں کا رقص، سروں سے آنچل غائب، کھلے عام مردوں سے گفتگو، ٹیلی فون پر اور تمام سوشل براڈ پر مرد حضرات سے فضول دوستیاں، ہر طرف ہر وقت مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش۔ کیا ہم اس طرح حق کو غالب کر سکتی ہیں؟ میں بہنوں سے مخاطب ہوں۔ ماحول کا اثر ہے اے خطیب قوم، بگڑی ہے قوم کچھ تیرے طرز بیاں سے بھی، بگڑی ہے قوم کچھ تیرے طرز بیاں سے بھی۔ تمام سامعین میرے بہن بھائی سنتے جائیں، عورت ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ ان عورتوں سے میں بات کرنے جا رہی ہوں جو اسلام سے ریلیٹڈ اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے دین کا پیغام پھیلا رہی ہیں، وہ تو ایک باپردہ اور اپنی اصلاحی کام کر رہی ہیں۔ وہ بہنیں جو اس وقت سوشل ایپس پر اور دوسری تمام ایپس پر کام کر رہی ہیں، لیکن وہ انسانوں کو، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آپ سب کے لیے الفاظ ہیں کہ عورت ایک تماشا بن کر رہ گئی، ہر جگہ عورت کی مشہوری ہے۔ آپ جائزہ لیجیے گا کیا ایسی بات ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے ہوٹل، دیواروں اور خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے عورت کی نمائش ہے۔ سستی سی صابن کی ٹکیا پر بھی عورت کی تصویر کا ہونا، عورتوں کو کلبوں میں شراب کے طور پر پیش کیا جانا، عورت کا ڈیکوریشن پیس کے طور پر اس کو ہر جگہ ہر طرف سجایا جانا۔ اس چمن کی بسنے والی بہنوں، کیا عورت کو یہ زیب دیتا ہے؟ آج تمہاری ہی جیسی بہنیں کشمیر میں، فلسطین میں تمہاری مدد کی منتظر ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ہے آج کوئی بھی ہماری بہن ہماری مدد کے لیے آئے۔ کسی بھائی کو محمد بن قاسم بنا کر بھیجے جس نے ایک بھی بہن کی پکار پر لبیک کہا۔ کشمیر میں، فلسطین میں اس بہن کی طرف دیکھو جس بھائی کے سامنے بندوق کے سائے تلے اس بہن کو ننگا نچایا گیا۔ اس ماں کی طرف دیکھو جس کے 4 ماہ کے بچے کو گاڑی تلے روندا گیا۔ اس باپ کی طرف دیکھو جس کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، ان ظالموں نے اس گھر کو ہنستے بستے نہ دیکھا۔ گاؤں کے آپریشن کے دوران اس کمزور اور لاغر ضعیف باپ کے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے، دوسرے دن دروازے کے سامنے پھینک گئے۔ بیٹے نے باپ کی طرف ایک ٹھنڈی آہ بھر کر دیکھا اور دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے پرسکون نیند سو گیا۔ آج فلسطین کے حالات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں۔ زندہ گھروں کو، انسانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ دشمنانی فوج دوبارہ اسی طرح ہر گھر کا رخ کرتی ہے اور 2 پھول اور کلیوں میں پرورش پانے والے 2 بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ وہ ننھی کلیاں جو اس وقت نسل چلانے والی ہوتی ہیں، ان ننھی کلیوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور ہفتہ بھر دوبارہ اسی گھر کی دہلیز پر پھینک جاتی ہیں۔ بھائی جب بہنوں کو اٹھا کر اندر لے جاتی ہیں، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو صرف ایک ہی لفظ کہتی ہیں، میرے بھائیوں آپ ظالموں کو مت چھوڑنا، اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے جنتیوں کا مہمان بن جاتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، یہ صدائیں ان بہنوں کی بار بار بھائیوں کو ستاتی ہیں۔ جب وہ 12 سالہ بہن اور لاغر ضعیف باپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی بوڑھے باپ کا بڑھاپا تنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر پھر بہنوں کی لٹتی ہوئی عزتیں یاد آتی ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟
بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں. دونوں بھائی نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور وہ بدلہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. ان کی معصوم بہن روزانہ حجاب پہن کر قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی. ان ظالم فوجیوں نے گشت کے دوران گاڑی اس معصوم کے پاس ہو کر معصوم بہن کا سر پکڑ کر تلوار سے قلم کر دیا. آپ توجہ کیجیے آج ہم کس دور میں اور کہاں کس ماحول میں بیٹھے ہیں. جب باپ کو خبر ملتی ہے تو دکھ بھرے صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے. جو ظلم کی چکی میں پس کر سارا گھرانہ شہادتوں کا تاج پہن کر سجا کر جنتیوں کا مہمان بن جاتے ہیں مگر ہمارے لیے سبق چھوڑ جاتے ہیں کہ ہے کوئی محمد بن قاسم، کوئی ہے ام عمار جیسا ایمان رکھنے والی بہن، کوئی ہے خالد بن ولید جیسا کردار رکھنے والا انسان، کوئی ہے سمیہ جیسا ایمان کا جذبہ رکھنے والی عورت. نہیں، کوئی نہیں ہے. ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے جو ان کا سہارا بن سکے، جو ان کی پکار سن سکے، ان کی پکار پر لبیک کہہ سکے. کوئی بھی نہیں جو اپنے بچوں کو محمد بن قاسم یا خالد بن ولید جیسا بنا سکے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، تمام جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں سماعت کیجیے. آج کل ہر شخص کی یہی سوچ ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ غم ہیں جو دور نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کہاں سے کر سکیں گے. تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں، ہم نے یہ کام اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے، اپنے گھروں کو امن والا بنانا ہے، اپنے معاشرے میں محبت، رحمدلی اور ہمدردی جگانی ہے. دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اجاگر کرنا ہے اور اسی طرح تب جا کر ہم دوسروں کا سوچ سکیں گے. صرف اپنی ذات تک پھر محدود نہیں رہیں گے اور حق اور باطل اور اس کی پہچان کر سکیں گے. تبھی جا کر معاشرہ درست ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اپنے گھروں کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہمیں غور کرنا ہے اس بات پر کہ آج کے دور میں اسلام اتنا مغلوب کیوں ہو رہا ہے، باطل کیوں اتنا غالب آ رہا ہے. کہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں؟ اگر یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو آج ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. تب جا کر ہی امن پسند معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. عورت کو اسلام کے دائرے میں رہ کر ہر پردے کا تاج سجا کر جہالت کی چادر کو اتار کر پھینکنا ہوگا. تبھی معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے. اور شاعر کیا کہتے ہیں کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے. چلا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. آئی ہوں میں تیرے پاس بس ایک صدا کر چلی، آئی ہوں میں تیرے پاس بس ایک صدا کر چلی. اسے تم مانو یا نہ مانو میں اپنا فرض ادا کر چلی. وما علینا الا البلاغ المبین.